پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، قرآن مجید کی تعلیمات کے فروغ کا اس کو مرکز بنائے، اور اللہ اس مرکز کو سرچشمہ نور بنائے۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دیں، اور باہر جگہ جہاں جگہ ملے وہاں اگر احباب بیٹھ جائیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ موسم میں شدت ہے اور گرمی ہے، حدت ہے، تو میں بھی زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، چونکہ ایک وقت سے اس کی محنت کر رہے ہیں اور بہت مختصر بھی کیا تو ان دوستوں کے دل میں بھی تشنگی رہ جائے گی، تو زیادہ لمبا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے ان کو جو اعزاز دیا، جو شرف بخشا اور جو نسبتیں دیں، وہ وراء الورا ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جس طرح ان سے پیار کرتے تھے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، اور چونکہ یہ بے تکلف تھے حضور سے، اس لیے رات کے موقع پہ اپنی حاجت حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا تو حضور تشریف لے آئے، تو حالت یہ تھی کہ ایسے ہی حضور نے چادر کی بکل کی تھی، اور حضور علیہ السلام کی چادر کے اندر کچھ تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اس کا احساس ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اپنی حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ حاجت کی تکمیل کے بعد میں نے حضور سے عرض کیا، حضور یہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے اس کے اندر مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم نے بتانے کی بجائے فکشفہ، چادر کو کھول دیا، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں فائز الحسن والحسین علی ورقہ، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دونوں پہلوؤں سے امام حسن اور امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے سر، یہ حضور کے رازدان تھے۔ آقا کریم نے جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے، طریقہ تھا حضور کا۔ کسی کو کوئی خدمت سونپ رکھی تھی، کسی کو کوئی اعزاز دے رکھا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی سفر پہ حضور جاتے تو یہ ساتھ جاتے، اور حضور جب پڑاؤ کرتے تو یہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار دیتے، اور جب دوبارہ عازم سفر ہوتے تو کجاوا کس دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں مستعد اور فعال رہتے۔ ایک صاحب حضور کے نالین اٹھاتے، انہیں صاحب النالین کہا گیا۔ حضرت حذیفہ کا اعزاز یہ تھا کہ حضور ان سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، اور دن کی نمازیں تو حضور کے ساتھ ادا ہوتی تھیں، لیکن شام کی نمازیں جن میں حضور جہری قرات کرتے تھے وہ ادا نہیں ہو پاتی تھی۔ تو میں نے ماں سے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بہت اچھی تھی، تو ماں نے کہا پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ سلام پھرا تو میری آرزو تھی کہ میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، لیکن حضور ایسے مشغول ہو گئے اوراد و وظائف اور نمازوں میں اور نوافل میں کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اور میں باوجود چاہنے کے ایسا موقع نہ پا سکا کہ میں آقا کریم سے عرض کرتا کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ خیر عشاء کی اذان ہوئی، آقا کریم نے نماز عشاء پڑھی، سلام پھرا، تو حضور علیہ السلام نے رخ کیا حجرہ انور کا۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ممبر نبوی سے، مصلی نبوی سے حجرہ عائشہ کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، چند سیکنڈ لگتے۔ تو حضور نے حجرہ انور کی طرف رخ کیا،
تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے چل پڑا، چونکہ بہت تھوڑا وقت تھا تو میں تھوڑا تیز چلا تو میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو آقا کریم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو، کیا حذیفہ تو نہیں؟ تو قل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں ہوں، اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ حضور ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اور ماں نے جاتے پوچھنا ہے کہ حضور سے دعا کروائی تھی اپنے لیے اور میرے لیے بخشش و مغفرت کی، تو میں ماں کو جواب دے سکوں کہ جی میں نے دعا کروائی تھی۔ تو حضور نے فرمایا من ھذا، حذیفہ تو، کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ قل تو نام، میں نے کہا جی جی میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے جانتے تھے قرب قیامت میں ایسے فتنے بھی نمودار ہوں گے۔ آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ میں کیوں نکلا ہوں یزید کے مقابلے میں۔ ایک تو محمد بن حنفیہ کے نام آپ کا خط ہے جو تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، اور دوسرا یہ خطبہ جو تھا تمام معتبر کتب میں موجود ہے جو حر بن یزید کے لشکر کو دیا، اور کوفہ کے لوگ موجود تھے ان سے مخاطبت بھی کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں ان ہؤلاء لازمو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقابلے میں میں آیا ہوں، لازمو طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو، فرما برداری کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو یہ حرام قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں، حدود معطل ہو گئی، اور انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لہٰذا میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے مقابلے میں نکلوں۔ یہ آپ نے آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ حالات کے تیور بہت سخت ہیں تو آپ ارادہ ترک کر دیجئے، تو آپ غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا نصیحت کرنے والے کو اتخوفنی بالموت، آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں؟ باقی رہی بات کہ میں عزیمت کا راستہ کیوں اختیار کر رہا ہوں، رخصت کی راہ بھی لے سکتا ہوں۔ یہ جو ہو رہا ہے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے میرا خون اور میرا قیام اور میری قربانی ایک مثال بن جائے۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو مٹھی بھر جماعت ابتداً اس کے ساتھ تھی، تو اس نے اپنے ہم نواؤں کو بٹھا کر کے خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ لوگوں تم کہو گے کہ جس سلطنت کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا دیوار کے ساتھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، باطل کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، مکر فریب اور دجل و تلبیس کے خلاف کھڑا ہونا، قیام کرنا اور تکلیفیں سہنا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوۂ نور ہے، اور اس نے ہمارے لیے راستے ہموار کیے، اور ہم مشکل سے مشکل سہ جاتے ہیں اور تکلیفیں گوارا کر دیتے ہیں، اور اگر یہ مثال ہمارے سامنے نہ ہوتی تو لوگ ظلم اور جبر کے خلاف کبھی بھی کھڑے نہ ہو پاتے، اور بہانہ تلاش لیتے کہ جب ابن رسول نہیں کھڑے ہوئے تو ہم کوئی زیادہ بڑے مسلمان ہیں ان سے، جب وہ کھڑے نہیں ہوئے تو ہمارے لیے بھی راستہ بچنے کا نکلنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اپنا قیمتی اور تقدس مآب خون 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر کے جواں علی اکبر تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 58 برس عمر ہے، اس عمر میں بھی میدان عمل میں جا کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے دنیا کو بتایا کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا یزید کے مکروہ چہرے سے نقاب نوچ لیا گیا، اور اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید ختم ہو گیا ہے، یزید موجود ہے، ہر دور میں یزید موجود رہا ہے، لیکن یزید اپنے منحوس اور اپنے مکروہ چہرے کو چھپا نہیں سکتا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ، ورنہ وہ ملوکیت کو اس قدر مرصع کرتا اور اس قدر
ابن الوقت مفتیوں سے فتوے حاصل کر لیتا کہ وہ اپنے اس چہرے کو آراستہ کر کے اس کو ایک خوبصورت رنگ دے دیتا اور لوگ اس کو بھی جو ہے وہ خیر کی علامت سمجھتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کے، خون دے کر کے آپ نے جو ہے حق اور باطل کے راستے کو الگ کر دیا۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ نے اپنے خون سے ایک لکیر کھینچی، اس لکیر سے امتیاز پیدا ہو گیا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، اور اگر یہ خون سرخ سے لکیر نہ کھینچتے، حق اور باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا، لوگ باطل کو حق سمجھ لیتے اور حق کو باطل سمجھ لیتے، خیر اور شر کے اندر تمیز پیدا نہ ہوتی۔ حضرت امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خون تو دے دیا، لیکن قیامت تک ظلم اور جبر کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا اور عدل کے چہرے کے رنگ واضح کر دیے۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ بلکہ آگے بڑھ کے کیا خوبصورت بات کہی، آپ فرماتے ہیں کہ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصر از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو آپ کو سرخیاں نظر آتی ہیں، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ آج عشق بھی ناز کرتا ہے، ورنہ عشق کا کیا حال ہوتا۔ یہ عشق جب شاعروں کے ہتھے چڑھا تو غالب بولے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میں ایک اس عشق کی بات سنا رہا ہوں جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ عاشقی نے چھوڑا کوئی نہیں پلے، عاشقی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، عشق نے نکما کر کے رکھ دیا، عشق نے رسوا کر کے رکھ دیا۔ عشق کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین نے عشق کے چہرے کے اوپر بانکپن پیدا کیا۔ اب اقبال کا لہجہ دیکھیے، 3-4 لفظ ہیں لیکن لفظوں سے چھلکتے اجالے اور نور دیکھیے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق غیور کے، غیرت مند عشق کے چہرے کے اوپر جو سرخیاں ہیں، یہ عشق جو سر اٹھا کے چلتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو لالیاں ہیں، یہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے ہیں۔ ایک مصرے کے اندر اتنا بڑا مضمون اقبال باندھ دیتے ہیں اور خود بھی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مصرے میں اتنا کچھ میں نے بیان کر دیا، کیا یہ ممکن تھا؟ سرخ رو عشق غیور از خون او، پھر خود ہی کہتے ہیں شوخی ای مصرا از مضمون او۔ اس مصرے کے اندر جو شوخی پیدا ہوئی ہے اور جمال پیدا ہوا ہے، وہ حسین ابن علی کے مضمون کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اگر ان کا ذکر نہ ہوتا تو میرے شعر میں جمال پیدا نہ ہوتا، میرے شعر میں حسن پیدا نہ ہوتا اور خوبصورتی اور بانکپن پیدا نہ ہوتا۔ تو یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ جب یزید کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اس کے خد و خال ہمارے سامنے ہیں، یزید پوری طرح سے مکروہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، امام نے اس کا چہرہ اجال دیا۔ یہی حضرت امام نے کیا تھا۔ ذہن نشین رکھیے صاحب، ہم یزید کا تعارف یہ رکھتے ہیں کہ یزید قاتل اہل بیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یزید کا تعارف یہ ہے کہ اس نے امام حسین اور ان کے احباب کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یزید مدینہ المنورہ میں 700 صحابہ اور 10,000 تابعین کا قاتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید نے حرمت مکہ پامال کی اور گولے آگ کے برسائے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، اور وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا اس کے سینگ جل گئے جو وہاں ابھی تک موجود تھے۔ یہ اس کے مکروہ کارنامے ہیں، لیکن یہ کارنامے تو بعد میں اس کے نامہ سیاہ میں درج ہوتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت تو وہ قاتل حسین بھی نہیں تھا، اس وقت تو وہ 700 صحابہ کا قاتل بھی نہیں تھا، اس وقت وہ 10,000 تابعین کا قاتل بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے مکے پہ بھی حملہ نہیں کیا تھا، لاشوں پہ گھوڑے بھی نہیں دوڑائے تھے، مخدرات اہل بیت کی حرمت اور تقدس پر جو ہے وہ اس نے انگلی بھی نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن امام حسین اس کے باوجود کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو یہ سیاہ کارنامے مزید اس کے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن امام حسین جو کھڑے ہوئے تھے وہ اس سے قبل اس کی کرتوتیں تھیں، اور وہ اس خطبے میں آپ نے فرمائیں
کہ اس نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، شریعت اسلامی اور حدود کو معطل کر دیا، اور اس نے شیطان کی پیروی کر دی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی۔ یہ ہے جو ہے وہ حضرت امام حسین نے جو اس کے جرائم کی فہرست گنوائی تھی اور جس بنیاد پر اس کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ میں اور آپ حسین ابن علی کے دام لیوا ہیں اور اپنے آپ کو حسینی قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو یزید سے کوسوں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی یزیدی رویہ تو نہیں اتر آیا۔ جو یزید کرتا تھا، کیا ہماری زندگی کے کسی گوشے کے اندر کوئی یزیدی کرتوت، یزیدی وصف اور یزیدی جو ہے وہ بدکاری موجود تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر ہم زبان سے نام حسین ابن علی کا لے رہے ہیں اور سارے کرتوت، لچھن اور طرز زندگی، انداز معاشرت یزیدیوں والا ہے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم حسین ابن علی کا نام لیں۔ تو ان کا نام لینے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اس مکروہ خد و خال جو ہے ان سے اپنے چہرے کو صاف کریں، اور وہ اوصاف حمیدہ، وہ اخلاق عالیہ، وہ اقدار حسنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو ہے وہ جمال اور نور ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ ہم کر پاتے ہیں تو ہم حسینی کہلاتے ہیں، ورنہ حسین ابن علی کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی ہم یزیدی کہلائیں گے۔ اللہ کے کاغذوں میں ہم یزیدی قرار پائیں گے، حسینی قرار نہیں پائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اس پہ بہت غور کرنا ہے، بار بار غور کرنا ہے، 100 بار غور کرنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، عملاً کہاں کھڑے ہیں، قولاً کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا طرز معاشرت، ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، ہماری آنکھوں میں تقدس کہاں تک ہے، خیالوں میں پاکیزگی کہاں تک ہے، سوچوں میں عفت کہاں تک ہے۔ امام حسین کا سجدہ تو برستی تلواروں میں بھی قضا نہیں ہوتا، اور ہم صبح بیدار بھی نہیں ہو پاتے، تو کس طرح ہم جو ہے وہ گروہ حسین میں اپنے آپ کو شمار کر سکتے ہیں؟ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ مسجد سے پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشقیاء سے کہتے ہیں آج کی رات ہمیں دے دو، ہم جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور ہنگام اثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا ہے تو تاریخ کے اوراق کو کھنگال کے دیکھ لیجئے، دست قاتل نے سر حسین اس وقت کاٹا ہے جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ تو پھر حضرت امام حسین کا اسوہ تو بالکل واضح ہے، اور جب سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو لشکر یزید نے نیزے کی نوک پہ سر حسین کو اور ان کے آیان کے سر کو ایسے چڑھایا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف، اس کے اندر نیزہ پرویا۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے رو، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، حضرت امام حسین ابھی پہلا سجدہ کیا تھا کہ دست قاتل نے سر نور کاٹ لیا، حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، پیشانی زمین کی طرف جھکی ہے، گویا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ یہ ہیں حسین ابن علی کہ جو ایسا سجدہ کر گئے، بلکہ ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ نے آ کے عرض کی عرفات کے میدان میں، حج کرنے کے لیے ایک شخص اونٹ پہ بیٹھ کے لبیک لبیک پکارتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ پھسل گیا اور اونٹ سے نیچے گر گیا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی۔ تو فرمایا اس کو اسی احرام کی چادروں میں کفن دے دو اور اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کر دو، اور ساتھ فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گا ملبیاً، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جس حال کے اندر کوئی فوت ہوتا ہے اسی حال کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ضابطہ میرے حضور نے بیان کیا ہے، تو پھر غور سے سنو، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین، اسی لیے کسی نے کہا اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج رب نے بھی فرشتوں سے کہا ہوگا، جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفۃ اللہ فی الارض بنانے والا ہوں،
تو انہوں نے کہا تھا یہ باتیں تو ہم کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تقدیس کے ترانے تو ہم پڑھتے ہیں۔ آج رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا لاؤ اپنے سجدے اور لاؤ اپنی تسبیحات، اور میرے حسین کی سجدے کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قاتل تیغ برہنہ لیے کھڑا ہے، امام حسین سجدے میں جھکے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے، میں محتاط روایت، وہ جس طرح کے کچھ لوگ روایات بیان کرتے ہیں وہ روایت نہیں، جو محتاط روایات ہے وہ یہ ہے، جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ یہ ہیں حسین ابن علی۔ اس حالت کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا، اور میں اور آپ دیکھیں اپنے عمل کو، اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی اور اپنے انداز معاشرت کو۔ ایک یہ گرمی ہے جو میں اور آپ سہ رہے ہیں، پسینہ ہمارا بہہ رہا ہے، لیکن ہواؤں کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہمیں اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا۔ لیکن ذرا دیکھو کربلا کے میدان کے اندر 3 دن کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میدان سے، کارزار سے 71 لاشیں امام حسین کندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں۔ 71 مرتبہ اتنی دور جا کے شدت کی گرمی میں آپ کو ایک اینٹ اٹھا کے لانی پڑے تو آپ 2-4 پھیروں کے بعد کہیں کہ میرے میں ہمت نہیں رہی۔ لیکن میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی بھانجوں کی، کبھی بھتیجوں کی، کبھی عباس کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، لیکن پیشانی پہ بل نہیں آ رہا۔ ہر بار یہی کہتے ہیں مالک حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر۔ اللہ اکبر، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔